جائز ہے۔ یہ فتویٰ جو شائع ہوا یہ ایک ایسا فتویٰ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک علماء کا علمی مسئلہ چلتا ہے، اہل کتاب غیر اہل کتاب کا، لیکن اہل کتاب غیر اہل کتاب کا مسئلہ بھی چلتا ہے جو نسلاً بعد نسلن ایک نسل آ رہی ہے، اور وہ بھی جو اہل کتاب کس کو کہتی ہیں؟ بعض علماء کا یہ فرمان ہے من تزین بدین والکتب المنسوخہ، جو کسی دین آسمانی کا اور منسوخ کتابوں میں سے کسی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، اور بعض نے من یعتقد دینا سماویا مطلق رکھا ہے کہ آسمانی دین کا قائل ہو، لیکن یہ بحث تو چلتی ہے نسلاً بعد نسلن، کلمہ گو حضرات کے متعلق، جبکہ اس فتویٰ میں نسلاً بعد نسلن کی بھی کوئی قید نہیں، مطلقاً جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہو، حضرت عائشہ پر معاذ اللہ تہمت کا قائل ہو، یعنی زنا کی تہمت کا، اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو، تو اس لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ یہ اتنی جہالت پر مبنی فتویٰ ہے کہ اس طرح کہیں سے بھی تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس جاہلانہ فتویٰ سے رجوع کیا جاتا، بہتر یہی تھا۔ اب بھی ہم کہتی ہیں کہ یہ غلط فتویٰ ہے، اس سے رجوع کر لو، لیکن بجائے رجوع کے بعض جاہل لوگوں نے اس فتویٰ کی تائید کرنا شروع کر دی۔ جی کفایت المفتی میں یہ لکھا ہے، جی امداد الفتاوی میں یہ لکھا ہے۔ بھائی کچھ شرم بھی ہوتی ہے، جو تمہارا فتویٰ ہے بے عین ہی ان الفاظ سے ذرا دکھاؤ ان حضرات سے، وہ تو بات ہی اور کر رہی ہیں، جس کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی۔ تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو جو تمہارا فتویٰ ہے بے عین ہی اس کو ثابت کرو، اور سب سے پہلے کتاب و سنت سے، سلف سے۔ نہیں ثابت کر سکتے تو پھر رجوع کر لو، ضد کرنے کا کیا مطلب؟ اب بعض لوگ یہ تعویلیں کر رہے ہیں، جی وہ تو مفتی صاحب کا فعل ہے، دوسرے تو اس میں مجرم نہیں۔ تو بھائی میں اگر اپنے مدرسہ میں مفتی رکھوں اور وہ غلط فتوے دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ذمہ دار میں ہوں، مدرسہ میرا ہے، اور میرا مفتی غلط فتوے دے رہا ہے، اور صرف ایک فتویٰ نہیں، اس مفتی کے میں نے جمع کیے 50 سے زائد فتوے غلط ہیں، جو سری اشاعت التوحید کے مشن اور کتاب و سنت کے بھی معارض ہیں۔ تو فتویٰ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جو جاہل بیٹھ کے فتویٰ لکھنا شروع کر دے۔ تو میں اب بھی مشورہ دوں گا، قبل اس سے کہ میں ان فتووں کو منظر عام پہ لاؤں، میرا اب بھی مشورہ ہے کہ اپنی روش پہ غور کر لو، اور کم از کم فتویٰ شائع کرتے ہوئے کسی سمجھدار عالم، اشاعت التوحید کے مفتی کو دکھا بھی لیا کرو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو چند لوگ ہیں یہ کہتے اشاعت التوحید کے ہیں، لیکن کھوپڑیاں ان کی اہل بدعت والی ہیں،
اور ان کی چکی اہل بدعت کی چلتی ہے دماغ میں. تو بہرحال اس کے لیے میرے پاس الحمدللہ جو دیکھنا چاہے سب کتابوں سے بھی دکھاؤں گا. 241 فتاوی موجود ہے. 241 فتاوی اس فتویٰ کے خلاف جو مفتی صاحب نے دیا. ان میں سے صرف نمونے کے طور پہ سب سے پہلے تو میں یہ دکھاؤں گا. یہ مفتی صاحب بھی ضیاء العلوم میں بھی مفتی رہے ہیں اور یہ مفتی صاحب وہ ہیں کہ برے صغیر میں ان سے بڑا مفتی ان کے زمانے میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. ان مفتی صاحب کا نام ہے امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد حسین شاہ نیلوی، جن کو پوری دنیا جانتی ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی جامعۃ الرشید والے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیلوی شاہ صاحب سے بڑا مفتی پاک کو ہند میں نے نہیں دیکھا. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. ہمارے استاد محترم مجتہد فی الفنون حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بھی پڑھے ہیں. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ان کا بڑا قریبی تعلق تھا. انہوں نے بیان کیا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے استاد مولانا محمد سعید صاحب بلند والوں کو اتنی ڈیوٹی کے لیے بلایا کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور صرف میرے فتاوی پر نظر ثانی کیا کریں، آپ کا اور کوئی کام نہیں. اور سب جو وظیفہ رہائش سہولتیں آپ کہیں میں دوں گا. اور لیکن استاد جی نے فرمایا کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، میرا اپنا مدرسہ ہے. پھر فرمانے لگے کہ مفتی رشید احمد صاحب اور میں دونوں یہ کہتے ہیں کہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بڑا مفتی برے صغیر پاک و ہند میں نہیں. یہی نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کے شاگرد ہیں. اور صرف شاگرد نہیں، وہاں پر تدریس بھی کیے اپنے استاذ کے پاس، جامعہ امینیہ میں. اب انہوں نے الکلمات الصادقہ فی حکم الزنادقہ یہ مستقل رسالہ ہے جو مجموعہ رسائل میں 34 جلد میں 2 رسالے ہیں، جس میں انہوں نے 20 حوالے دیے رافضیوں کے متعلق، خاص کر کہ یہ اہل کتاب نہیں، یہ زنادقہ کا گروہ ہے اور ان کی مناکحت 2 طرفہ نکاح اور ذبیحہ جائز نہیں. یہ 2 رسالے مستقل لکھے. اب چاہیے تو یہ تھا کم از کم ان کا لحاظ کر لیتے، جو پوری زندگی یا علوم میں انہوں نے پڑھایا اور جو انہوں نے قدر کی، اس کو میں ابھی بیان نہیں کرتا، وقت آیا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بارانی. تو اس میں مستقل میں نے حوالہ دے دیا، 20 حوالے موجود ہیں، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. یہ مجموعہ رسائل اور اس کے مستقل بیان کرنے میں وقت لگے گا. یہ ہے میرے پاس فتاوی علماء بلد الحرام، اور یہ فتویٰ اللجنہ میں بھی موجود ہے، جو عرب کے علماء کی شورا ہے ان کے پاس بھی موجود ہے. اور یہاں پر بھی میرے پاس بھی
یعنی فتاوی علماء بلد الحرام سے میں پڑھ رہا ہوں، ویسے اللجنہ میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے جو 32 جلدوں کا ہے اور سعودی علماء کا مستند فتاوی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے شروع میں یہی لکھا، حکم الشیعہ، شیعہ کے بارے میں، پھر آگے ان کے عقائد لکھے، جبریل بھول گیا، حضرت علی میں الوہیت مانتے ہیں، جو اس مفتی صاحب نے لکھے۔ لیکن یہاں مزے کی بات ہے کہ انہوں نے جو یہاں بات لکھی وہ الگ فتویٰ ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس سے نیچے درجے کا فتویٰ ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا نا کہ حضرت علی کو الہ مانی تب بھی نکاح جائز ہے، حضرت عائشہ پہ تہمت کا قائل ہو تب بھی نکاح جائز ہے۔ یہاں انہوں نے اتنی بات لکھی کہ جو شیعہ یا علی یا حسین کہتی ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں یا علی یا حسین، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا کان الواقع کما ذکرت من دعائهم علی والحسن والحسین فہم مشرکون شرکن اکبر۔ تو یہ جو یا علی یا حسن یا حسین پکارنے والے شیعہ ہیں تو یہ شرک اکبر کے مرتکب ہیں اور ملت اسلام سے خارج ہیں۔ فلا یحل ان نزوجہم المسلمات ولا یحل لنا ان نتزوج من نسائہم، ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں یا ان کی لڑکیاں اپنے نکاح میں لیں، دو طرفہ۔ ولا یحل لنا ان ناکل من ذبائحہم، اور یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کے ذبیحہ کھائیں۔ یہ علماء بلد الحرام میں۔ اور آگے دلیل لا تنکح المشرکات، اسی آیت سے استدلال کیا، اور پورا یہاں پر صفحہ نمبر ہے میرے پاس 166، اور فتاوی لجنہ میں بھی یہی عبارت موجود ہے، ایک مقام پر اس سے بھی زائد۔ تو اس فتاوی میں اب یہ سعودی عرب کے علماء ہیں، اور دونوں فتاوی ان کے اور بھی فتاوی ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے صاف لکھ دیا کہ فلا یحل ان نزوجہم المسلمات ولا یحل لنا ان نتزوج من نسائہم، نہ ان کی لڑکی لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، اور نہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ یہ صاف فیصلہ ہے۔ تو اسی طرح آگے چل کے، حالانکہ یہ لوگ تعویل بھی کرتے ہیں، یہ فتاوی مفتی محمود ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی قدر ہیں، مفتی محمود صاحب۔ چونکہ آج کل مولانا فضل الرحمان کا سجدہ ریزی یہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں، جمہوریت کو کندھا دینا اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ چومنا، اور مولانا کی مجلس میں یوں تشریف لے جاتی ہیں جیسے بخشش کے مقام پہ آئے۔ اور یہ مفتی صاحب خود بھی مولانا سرفراز کے بھی بڑے مداح ہیں، یہ ان کی تصدیق بھی ہے، ڈاکٹر عبد الرزاق کی بھی، اور قائد جمعیت کی اپنی تقریر اور تصدیق بھی ہے۔ اور یہ بھی یہاں درج ہے کہ اس فتویٰ پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انگلی رکھی جائے کہ یہ غلط ہے، بالکل لا رہے فتوی بقول ان کے۔ اب اس میں مسئلہ لکھا ہے بہترین، شیعہ عورت اگر کسی مسئلہ ضروریہ کی انکاری ہو، مثلا حضرت علی کی الوہیت کی قائل ہو
یا حضرت جبریل کو وحی پہنچانے میں غلطی کرنے کی قائلہ ہو، یا تحریف قرآن کی قائلہ ہو، یا صحبت صدیق کا انکاری ہو، یا حضرت عائشہ پر تہمت لگاتی ہو، یا سب صحابہ کو جائز اور کار خیر سمجھتی ہو، تو یہ کافرہ ہے، اور اس کے ساتھ سنی مرد کا نکاح جائز نہیں۔ جو ضیاء العلوم کے مفتی کو شیعہ لڑکی سے نکاح کرنے کا بڑا ذوق تھا اور کراہت تک نہیں لکھی دلیری کے ساتھ، تو اب یہ سب حضرات ہیں، اور یہ جو مفتی صاحب ہے یہ اس کے نزدیک جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان، عبدالرزاق اسکندر اور مولانا فضل الرحمان، یہ سب معتبر ہیں، اور مفتی محمود بھی اب وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ شیعہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ مرد کا نکاح، اس کے ساتھ سنی مرد کا نکاح جائز نہیں، اگر اسلام کے کسی مسئلہ ضروریہ کی انکاری نہ ہو تو یہ پھر مسلمان ہوگی۔ اگر ان چیزوں کی قائل ہے جو مفتی صاحب نے لکھی ہیں، یہ صفحہ نمبر 258 ہے فتاوی مفتی محمود کا۔ اس کے اور جگہ پہ بھی انہوں نے مسئلہ لکھا ہے شروع میں۔ تین چار جگہ پہ لکھا ہے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے شروع میں لکھا کہ یہ عورت مرتدہ ہے اور مرتد کے ساتھ نکاح نہیں ہے۔ جو شیعہ امور دین میں سے کسی مسئلہ ضروریہ کا منکر ہو، مثلا الوہیت حضرت علی کا قائل ہو، یا صحبت صدیق کا منکر ہو، یا تحریف قرآن کا قائل ہو، یا جبریل کے وحی لانے میں غلطی کا قائل ہو، افک عائشہ کا قول کرتا ہو، وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اور ظاہر بات ہے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور مسلمان لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ یہ صفحہ نمبر 246 اور 247 ہے۔ تو یہ تو ان کے تین چار مفتی ہیں۔ یہ فتاوی عزیزی ہے جو شاہ عبدالعزیز، جو سب سے بڑے اہل تشیع پر ریسرچ کرنے والے حضرات ہیں، ان میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اول نمبر ہے۔ تو شاہ صاحب نے بھی اپنی اس فتاوی میں صاف لکھا ہے، ایسے عقائد لکھ کر کہ ایسی عورت وہ مرتدہ ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے 412، جس میں شاہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا کاذب بلا شبہ مرتد ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتا ہے بلا شبہ مرتد ہے، اس کو حاکم کے پاس لے جانا چاہیے، جب گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ فی الواقع اس نے قذف کیا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتی ہیں یہ مرتد ہے اور اس کو قتل کرنا چاہیے، اور مفتی صاحب نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسی خنزیرنی کو اپنے نکاح میں لے آؤ اور اپنے گھر میں رکھو۔ پتہ نہیں یہ غیرت کیسے گبارہ کر رہی ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ فتاوی محمودیہ ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ آدمی ہے بھی بڑا عقائد میں ڈھیلا، لیکن قربان جاؤں اس مفتی پر کہ اس سے بھی آگے نکل گیا ڈھیلا پن میں۔ تو یہ موجودہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی ہے، اس میں اس نے 3 مقام پر یہ مسئلہ لکھا ہے اور بہترین انداز میں لکھا ہے۔ 3 مقام پر۔ ایک تو
وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ۔ یہ خود اس کی اپنی عبارت بھی نہیں، یہ ظہیریہ میں بھی اور فتاوی عالمگیری میں بھی۔ فتاوی عالمگیری جو 500 فقہا کا مرتب شدہ ہے، بادشاہ عالمگیر نے شائع کروایا، اس کا بھی مفتی صاحب حوالہ دے رہے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ۔ یہ جو لوگ ہیں، آگے اسی کا ذکر کیا حضرت عائشہ پر تہمت کا، تحریف قرآن کا، الوہیت علی کا، تو فرماتے ہیں کہ یہ قوم اسلام سے خارج ہے اور ان کے احکام کس والے ہیں؟ مرتدین والے۔ ان کے احکام کس والے ہیں؟ مرتدین والے، مرتدوں والے ان کے احکام ہیں۔ تو اب یہ مفتی صاحب صاف لکھا ہے، اور اسی میں مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت عائشہ پر تہمت لگاتا ہے جبریل کہ غلطی کرنے کا قائل ہے، تحریف قرآن کا قائل ہے، تو اس کے یہاں کھانا پینا آنا جانا قطعا ناجائز ہے۔ کھانا پینا آنا جانا قطعا ناجائز ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، آ بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اور اسے بیوی بنا کے گھر رکھ سکتا ہے۔ پانی کہتے ہیں نہیں پینا، کوئی کھانا نہیں کھانا، اور اسی طریقہ سے اس میں اس سے بھی زیادہ صریح بات آگے موجود ہے، اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے اور مناکحت بھی حرام ہے۔ اسی طرح البحر الرائے کے جو فقہ حنفی کا سمجھو ایک بہت بڑا فتاوی، کنز کی شرح بھی ہے، اور البحر الرائق میں احکام المرتدین کے تحت انہی عقائد کا ذکر ہے۔ اسی طرح میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا 20 حوالے اس پر موجود ہیں، تو اس لیے مقصد یہاں پر احاطہ کرنا نہیں، بتانا یہ ہے کہ جب غلطی ہو گئی تو غلطی پر ڈٹ جانے کا کوئی معنی نہیں ہے، اس سے رجوع کرنا اور آئندہ فتویٰ میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور جو دوسرے غلط فتاوی ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے کہ دیکھ لینا چاہیے کہ کل پھر ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، پھر کہتی ہیں جی آپ سختی کرتی ہیں، تو آپ خود اندازہ کریں بھئی تم نے کون سی نرمی کی کہ تمہیں یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ جو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائے اس کو گھر میں بیوی بنا کے رکھو، یہ لکھتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ اب ایسے کے خلاف اگر ہم سخت، جملہ کون سا میں نے سخت کہا، کون سی گالی نکالی؟ یہ اعتراض ہے۔ ادھر وہ کدھر گیا؟ ادھر جو پہلا کاغذ ہے اس پہ کسی نے اس کو پورا ہونے دو۔ آپ نے ڈسکو خطیب کہا، ہاں یہ بڑی گالی ہے کہ آپ نے خطیب کو ڈسکو کہا، تو آپ خود دیکھ لیں، میں تو کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اس پر میں 10 سے زائد گواہ اب بھی پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو ڈسکو خطیب کا لقب ہے اس خطیب کو حضرت نیلوی شاہ صاحب نے دی ہے، اور ہم نے ان کانوں سے سنا ہے۔ تو یہ گالی میں نے نہیں دی، یہ لوگ خواہ مخواہ میرے پیچھے لگے، میں لفظ للڑ بولتا ہوں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت شیخ القرآن کا دورہ سن لیں، حضرت شیخ القرآن ان واہیاتیوں کو للڑ کہتی ہے، اور للڑ دیوبندیوں۔ اب جب میں للڑ کہتا ہوں ان کو گالیاں کہتے ہیں، بڑی گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہ ڈسکو خطیب میری اصطلاح نہیں ہے۔ اگر میری گفتگو سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو ہم اس لفظ سے معذرت بھی کر لیں گے، لیکن میں تو حکایت کر رہا ہوں ڈسکو خطیب۔ اور اگلا جملہ جو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ میں اب بھی رعایت کر رہا ہوں، اگر کوئی مجلس میں پوچھے گا بتا دوں گا کہ نیلوی شاہ صاحب ڈسکو کے ساتھ اگلا جملہ کیا کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ڈسکو خطیب اگر یہ گالی ہے
تو یہ میں نے نہیں دی، یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب کا منتخب کردہ لقب ہے، اور حضرت بہترین القاب دیتے تھے۔ احمد رضا کو کہتے تھے رنجو خان، جو ان کا شاگرد ہے اسے پتہ ہے رنجو خان۔ میں نے الحمدللہ 2 دورے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پڑھے ہیں۔ تو رنجو خان مرزا قادیانی کو کہتے تھے مرزا گاما، مرزا گاما۔ عبد الشکور ترمذی کو کہتے تھے تارمزی، اور ماسٹر اکاڑوی کو کہتے تھے ماسٹر کاڑا، کاڑا جہنم میں کر رہا ہوگا کاڑا۔ تو بھائی، اور اس کو کہتے تھے ڈسکو خطیب، اور ایک اور جملہ تھا جو ابھی نہیں کہتا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں آپ بندیالوی صاحب سے سلو کر لیں، تو ہماری لڑائی کون سی ہے؟ کون سی لڑائی ہے بھائی؟ دیکھیں، بات تو ہے مسئلہ کی۔ جو غلط فتویٰ دیا یا غلط بیانات دیں، تقریروں میں جھوٹ بولتے ہیں بزرگ، وہ بھی تقریباً کافی سارے ہیں۔ میں نے پوری کاپی تیار کی ہے مظالم الخطباء، جو خالصتاً تقریروں میں خطباء جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہم تجھے کہتے ہیں کتاب و سنت بیان کرو اور غلط فتوے کی تائید نہ کرو، اور تمہارے مدارس سے غلط فتوے نہیں آنے چاہیے۔ خدا کی قسم یہ تم کر لو تو ہم تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کون سی کسی سے مخالفت ہے؟ ہم تو انزل الناس منازلہم بھی اس کے بھی قائل ہیں، پڑھی پڑھائی ہے تو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم جو مرضی آئے کرتے رہو۔ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اگر تم غلطی کرو گے، چاہے کوئی بھی ہو، صرف ایک خطیب کی بات نہیں، کوئی بھی غلطی کرے گا تو غلطی کا رد کرنا ہم پہ فرض ہے۔ یہودی اسی وجہ سے بگڑے کہ چند ایک عقائد میں ڈنڈی مارتے، دوسرے ان کی رعایت کر لیتے، اور اسی کا نام تعصب ہے کہ میری جماعت کا عالم ایک غلطی کرے یا غلطی کی تائید کرے، میں اس لیے خاموش رہ جاؤں کہ یہ میری تنظیم کا آدمی ہے، اور کوئی دوسرا کرے تو اس پہ ڈنڈا اٹھا لوں۔ تو یہ بات تو نہیں۔ دین کے معاملہ میں ہم سب خادم ہیں دین کے، اور ان کو بھی سوچنی چاہیے۔ تو بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بندیالوی صاحب اور ہمارا نہ کوئی آپس میں حسد ہے، نہ بندیالوی صاحب کے ساتھ ہمارا الحمدللہ کوئی بغض ہے، نہ دشمنی ہے، بلکہ بندیالوی صاحب بڑے خطیب ہیں، ہم تو خطیب ہی نہیں ہیں، وہ پرانے خطیب ہیں۔ افہام و تفہیم کا ان کو اللہ نے ملکہ دیا ہے، بہترین سمجھاتے ہیں۔ تو ہم تو خطابت کے مدعی نہیں ہیں، ہم تو مدرس لوگ ہیں، تدریس کرتے ہیں جیسے ٹوٹی پھوٹی۔ تو تقریر تو مجھے آتی نہیں ہے، اور تقریر میں بھی ہم وہی تدریسی انداز ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسے بریلویوں میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ تکلیفات ساری اٹھ جاتی ہیں، نماز روزہ ہر چیز معاف ہو جاتا ہے۔ اب عشاء و توحید میں بھی شروع ہو جائے، خطیبوں اور نعت خانوں پر ایک ایسی حالت آ جائے کہ تکلیف شرعی اور احکام شریعہ سے آزاد ہو جائیں، تو یہ بات بالکل نہیں۔ ہاں، میں نے جو بات کی ہے فتویٰ کی روح سے، اگر یہ سمجھتے ہیں بزرگ کہ آپ گفتگو نہیں غلط کر رہے ہیں، تو جہاں چاہیں میں خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، میری اصلاح کر لیں، مجھے اپنے پاس بلائیں، کسی تیسری جگہ پہ بیٹھ جائے۔ تو اگر میں نے غلط کیا تو میں تو اصلاح، جو میرے قریبی ساتھی ہیں سارے جانتے ہیں، ہم تو کوئی طالب علم بھی ہماری اصلاح کرے تو ہم تو اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ بندیالوی صاحب سے اس مسئلہ پر گفتگو کریں بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو تیار کرو، ہم ہر وقت اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ افہام و تفہیم ہو، اگر ہمیں غلطی لگی وہ اصلاح کر دیں، اگر ان کو غلطی لگی
تو ہمارا حق بنتا ہے اصلاح کرنے کی. اب دیکھو مصلے پہ شیخ الحدیث کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے ایک طالب علم لقمہ دیتا ہے، تو جو اگر شیخ الحدیث صحیح ہے تو اس کو کبھی غصہ آیا ہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے غلط فتوے شائع نہ کرو، ورنہ یہ بھی سن لو اگر غلطی پہ ڈٹ گئے نا تو ہم بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایک آدمی تھا، اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو اس کے ڈنگر مرنے شروع ہو گئے. مشہور کہاوت ہے، ڈنگر مر گئے تو ایک اونٹنی کا چھوٹا سا توڑا بچ گیا. تو وہ رینگا، اس نے کہا کھڑا ہے رینگ نہیں، تو دو نفلوں کی مال ہے. ہم نے الحمدللہ کفر اور شرک کے بڑے بڑے سرغنوں کو نانی یاد دلا دی، تو پھر تودے شودے کچھ نہیں ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں اہل بدعت اہل شرک کے خلاف چلتی رہیں اور یہ مداہنین کے خلاف نہ چلیں. ان کی اصلاح کا اللہ ہمیں موقع دے اور ان کی اصلاح ہو. کیا پوتا دادا کا وراثت میں حصہ لے سکتا ہے؟ جہاں سراجی کے سوال ہے، یہ تو پہلے بتایا. جس نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے وہ دفتر میں تشریف لے آئے. اگر دنیا میں کسی جگہ پر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جو دوسرے ملک، اگر کسی جگہ پہ صحیح معنوں میں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہو جائے تو دیگر مسلمانوں کو اس مرکز کی طرف حسب استعداد ہجرت کرنی ہوگی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا اس سے بھی کوئی اوپر کورٹ ہو، فیصلہ کتاب و سنت کا ہے. انگریزی قانون کا کوئی فیصلہ شرعاً نافذ العمل نہیں ہے. کیا قرآن کی تعویذ بھی شرک ہے؟ اب اللہ جان اس نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے تو بتایا نہیں. قرآن کا تعویذ ہے کیا؟ قل، وہ تو تعویذ دم ہے، تو دم کرنا کہاں شرک ہے؟ باقی قرآن لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا. حالت حیض میں کپڑے کے ساتھ قرآن پاک پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، قرآن پاک پہ ہاتھ نہ لگے اور تلفظ بھی پوری آیت کا نہ ہو. اگر معلمہ ہے، پڑھاتی ہے تو ایک ایک لفظ کر کے وہ پڑھا سکتی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی حالت حیض میں. تعویذ فروش کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بہتر تو ہے نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ جانے وہ کیا لکھتا ہے. مشرکین کے ساتھ تعلق رکھنے کے متعلق شریعت کے روح سے کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیں، جو مسائل بار بار پوچھے گئے وہ سوال و جواب نیٹ پر موجود ہیں. ان مسائل سوالوں کا بار بار تکرار کرنے کا مقصد نہیں ہے. یہ بتایا ہوا ہے کہ جو دنیاوی تعلق رکھنا جائز ہے، دینی کوئی تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے. وہ لوگ جو ذکر بالجار کرتا ہے کیا فتویٰ ہیں؟ تو بدعتی ہیں اگر اور کوئی شرک نہیں کرتا. بھائی یہ درود وہ ہے جو پیغمبر کریم نے خود بتایا ہے، اور وہ 45 سیغے ہیں 25 صحابہ سے مروی جو شروع ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد.
یہ بزرگ جی سو گیا خواب میں فلاں دریا، تو یہ اول تو اس کا جھوٹ ہونا واضح ہے کہ طوفان آ گیا اور بزرگ کو نیند آ گئی۔ طوفان میں بھلا نیند آئی کیسے بزرگ کو؟ ادھر طوفان آیا، ادھر بزرگ کو نیند آ گئی، عجیب بات ہے۔ طوفان میں تو پہلے بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیند میں بتایا۔ تو ہم کہتے ہیں جو درود جاگتے ہوئے پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا وہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی کمپنی میں کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد، یہ وہی بات ہے، فقہی مسائل اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ دفتر میں پوچھنے ہیں، ادھر صرف آپریشن والے مسائل پوچھے گئے۔ وآخر دعوانا